اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان عفریتا من الجن تفلت البارحہ لیقطع علی صلاتی فامکننی اللہ منہ فاخذتہ فاردت ان اربط على ساریۃ من سوار المسجد حتی تنظرون الیہ کلکم فذکرت دعوت اخی سلیمان رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي فرددته خاسئا متفق علیہ۔ یہ حدیث جو پڑھی ہے میں نے در حقیقت پہلی فصل کی حدیث ہے، یہ ہمارے پڑھنے میں رہ گئی تھی۔ اس حدیث پر بخاری مسلم دونوں پہ اتفاق پہلی فصل سے ہے۔ حضور ایک واقعہ بیان فرما رہے ہیں جو آپ کو آپ کی نماز میں پیش آیا۔ راوی ہے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جنوں میں سے ایک خبیث جن، عفریت جانتے ہو کس کو کہتے ہیں؟ جب آپ ڈکشنری اٹھا کے دیکھیں گے تعارف رہتا ہے خبوثہ، ایک خبیث جن بدتینن۔ کل رات کہیں سے آزاد ہو کر کے میری نماز میں آ گیا تاکہ میری نماز کو وہ منقطع کر دے۔ جنوں میں ایسے بھی ہوئے ہیں انہوں نے اپنی خباثت کا جال صرف حضور کی امت کے لیے نہیں بچھایا، بلکہ انہوں نے کوشش کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکلیف پہنچائے۔ یہ اتنے خبیث ہوتے ہیں۔ تو نماز میں آ گیا، اور نماز میں اس لیے آیا، حضور اپنی گزری ہوئی رات کو واقعہ، بارہا گزری ہوئی رات، یہ رات جو گزری اس میں وہ آیا تھا۔ تو اللہ نے مجھے قدرت دی جب وہ آیا میری نماز میں کہ میری نماز منقطع کر دے کسی طرح سے، تو اللہ نے مجھے قدرت دی، اور قدرت سب اللہ ہی کی۔ اللہ نے مجھے قدرت دی تو میں نے اس کو پکڑ لیا، اس خبیث کو پکڑ لیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء جو ہے جنوں کو بھی دیکھتے ہیں، انہیں واضح نصیحت بھی کرتے ہیں اور انہیں سزا بھی دیتے ہیں جب نہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کتنے جنوں کو پکڑ کے قید کر دیا۔ انبیاء کے آگے کسی خبیث کی خباثت نہیں چلتی۔ حضور نے اس کو پکڑ لیا اور ارادہ کیا کہ مسجد کے کھمبوں میں سے کسی کھمبے میں اس کو باندھ دے۔ یہ حضور نے ارادہ کر لیا تھا تاکہ عام لوگ بھی دیکھیں۔ ایسے تو نہیں دیکھ سکتے، جب حضور دکھاتے تب دیکھ لیتے، کیونکہ ہم لوگ فرشتوں کو نہیں دیکھ پاتے، نہ ان سے دو بدو بات کر پاتے ہیں، نہ جنوں کو دیکھ پاتے ہیں کہ ان سے دو بدو بات کر رہے ہیں۔ ہم بدلی ہوئی شکل میں جن آتے تو ہم بات کرتے ہیں، لیکن ہم سمجھتے نہیں کہ یہ جن ہے، آتے ہیں۔ کہتے میں نے ارادہ کر لیا کہ اس کو مسجد کے کھمبوں میں سے کسی کھمبے میں باندھ دے، اور تم میں سے ہر کوئی اس کو دیکھا، کلکم آیا، تم دیکھو اس کو۔ لیکن پھر مجھے خیال آیا میرے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعا کا، وہ دعا مجھے یاد آئی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بارگاہ رب العزت میں یہ دعا کی تھی، رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي انك انت الوهاب۔ مولا، اے میرے رب، اے میرے مالک، اے میرے پرورش کرنے والا، مجھے ایسا ملک و مال عطا فرما کہ ہمارے بعد پھر کسی کو وہ میسر نہ ہو۔ یہ دعا تھی، اور اگر حضور باندھ دیتے اس کو پکڑ کے تو پھر اس دعا کا حرف آ رہا ہے، کیونکہ اب حضور کی قوت جو ہے زیادہ ہے سلیمان علیہ السلام سے، لیکن وہ ظاہر نہیں کرنا چاہتے حضور، اس کو ظاہر نہیں کرنا چاہتے ہیں کہ جو انہوں نے دعا کی ہے، کیونکہ جب حضور باندھتے کھمبے سے اور سب لوگ دیکھتے تو پھر تو سب ظاہر ہوتا۔ تو مجھے یاد آ گئی وہ دعا، تو میں نے وہ ارادہ ترک کر دیا، اس کو کسی کھمبے سے نہیں باندھا اور تم لوگ اسے نہیں دیکھ سکے۔ میں نے اس کو ناکام و نامراد چھوڑ دیا، وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوا۔ وہ تو آیا تھا اس لیے
کہ ہماری نماز میں خلل ڈالے اور فساد پیدا کرے، لیکن اس میں اتنی طاقت و توانائی نہیں تھی کہ میری نماز میں فساد پیدا کرے۔ اللہ نے مجھے البتہ ایسی طاقت عطا فرمائی کہ پکڑا میں نے اس کو۔ ان ہاتھوں کی مضبوطی کو کیا کہیں، یہ پکڑنے تو جن بھی نہیں بھاگ سکتا۔ اب لوگ جنوں کو پکڑتے تو نہیں ہیں، نہ کسی کھمبے سے باندھتے، بوتل میں بند کرتے ہیں، بابا لوگ کرتے ہیں لوگ، یہ کام بڑی تیزی سے چلتا ہے، اور مسئلہ بھی مشہور ہو گئی ہے کہ جن بوتل سے باہر نکل آیا، لیکن کہیں نہیں سنا ہوگا کہ جن کو بابا نے کھمبے سے باندھا، کبھی سنا ہے؟ کبھی نہیں سنا ہو۔ کسی بابا نے، پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں، کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے جن کو پکڑ کے کھمبے سے، بوتل میں تو بند کر دیا ہے، روز بند کرتے رہتے اور وہ روز بوتل سے نکل کے بھاگتا رہتا، لیکن پکڑنے کی اور باندھنے کی بات اسی کی سرکار نے ارادہ کیا تھا۔ جب وہ دعا یاد ہے، کتنا انبیاء کو ایک دوسرے نبی کا خیال ہے، کتنا خیال ہے کہ ان کی دعا کا حرف نہیں آنا چاہیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، یہ بالکل ظاہر نہیں ہونا چاہیے کہ میری قوت ان سے زیادہ ہے، حضور کی قوت بہت زیادہ ہے ان سے، سلیمان علیہ السلام سے۔ تو سب حضور نے ظاہر نہیں فرمایا، اتنا ہی ظاہر فرمایا جتنے کو ظاہر کرنے کی اجازت تھی۔ یہ نہ سمجھنا کہ جتنا ظاہر فرمایا اتنی ہی قدرت تھی، نو 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 نو، ایسا نہیں ہے۔ ایک دیوبندی مکتبہ فکر کے بڑے مولوی نے کچھ اشعار کہے ہیں، لیکن یہاں اچھا کہہ گیا وہ اتفاق سے، کہتا ہے رہا جمال پہ تیرے حجاب بشریت، آپ کو خدا نے جو حسن دیا تھا اس پر بشریت کا پردہ پڑا ہوا تھا، اصل حسن ظاہر نہیں ہو سکا، یہ بشریت اس کے لیے حجاب بن گئی، اس حسن کے لیے جو آپ کو حسن ملا تھا۔ رہا حسن تیرے حجاب بشریت، نہ جانا کیا ہے کسی نے تجھے بجز ستار، کہا کسی نے آپ کو ٹھیک سے نہیں جانا، کسی نے، کسی کو کہہ رہا ہے سب کو، نہ جانا کسی نے نہیں، کہا سوائے خدا کے کوئی نہیں جانتا۔ حضور کی جہاں تک حقیقت ہی حقیقت ہے کہ سوائے خدا کے کوئی نہیں جانتا، یہ سمجھ لینا۔ نہ جانا کیا ہے کسی نے تجھے بجز ستار کہتے ہیں پردہ ڈالنے والا، اللہ نے پردہ ڈال دیا، اور جو حسن تھا حقیقی اس پر پردہ ڈال دیا۔ تو آپ کی اصل حقیقت خدا کے سوا، اس پردہ ڈالنے والے کے سوا کوئی دوسرا نہیں جانتا، بجز ستار اللہ ہی جانتا۔ اور یہ حدیث میں بھی ہے لم یعرفنی حقیقت غیر ربی، میری حقیقت میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا، بس کوئی جانتا نہیں، پردہ پڑا، نہ جانا کیا ہے کسی نے تجھے بجز ستار۔ آگے کہتا ہے وہ سوا خدا کے کوئی اور تجھ کو کیا جانے، آپ کی حقیقت کو خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا، بالکل صحیح ہے، فیکٹ ہے، ریئل ہے، سوا خدا کے کوئی تجھ کو اور کیا جانا۔ آخری مصرے میں تو شمس نور ہے، آپ نورانی آفتاب ہے، یہ جو چمکتا ہے صبح کو آفتاب یعنی سورج، یہ مادی آفتاب ہے، حضور نورانی آفتاب ہے، تو شمس نور ہے، آپ نورانی آفتاب ہیں، اور جب آفتاب چمکتا ہے یہ آفتاب مادی جو صبح کو چمکے گا نا، جب سورج نکلے گا تو سب دیکھیں گے لیکن چمگادڑ کو نہیں دکھائی دیتا، وہ ایسے اڑتا رہتا ہے، اس کو دن میں کچھ نہیں دکھائی دیتا، سورج کی روشنی میں سب دیکھتے، چمگادڑ نہیں دیکھتا، یہ بات کہی۔ اب یہیں سے لیا اس نے، وہ کہتا ہے تو شمس نور، آپ نورانی آفتاب ہیں، شب پر نمت اولو الافسار، اور عام لوگ جو ہیں وہ چمگادڑ جیسے، یہ کیا دیکھیں گے نورانی آفتاب، چمگادڑ مادی آفتاب نہیں دیکھ پاتا، تو یہ عام لوگ جو ہیں یہ ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہتے ہیں، یہ جائز ہے کہ نہیں جائز ہے، یہ ناجائز ہے، وہ جائز، ارے کیا سوائے حماقت کے تمہارے پاس کچھ اور بھی ہے؟ تم اس جہاں کو جہان شرک بنانا چاہتے ہو، اس جہاں کو جہان بدعت بنانا چاہتے ہو، اس جہاں کو جہان حرام بنانا چاہتے ہو، یہ تمہاری طاقت ہے۔ تم اس سلسلے میں یہ فتویٰ تو دیتے ہو، ذرا اپنے آقا سعودی عرب کے لیے کوئی فتویٰ دے کے بتاؤ تو، ذرا کوئی فتویٰ دو تو، جس کا نمک کھا کھا کے گمراہ ہوئی ہو، کچھ فتویٰ دو تو اس کے لیے ذرا سا۔ وہاں کوئی فتویٰ نہیں کہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، صاحب اس نے خیرات زکات تمہیں کھلا دی ہے، تمہارا قلب سیاہ ہو چکا ہے، لہٰذا تمہارے منہ سے سیاہی کے سوا اور کیا چیز چڑھے گی، چھوٹا منہ بڑی بات، نسبت خاک رام بہانہ میں پا۔ تو کہا جب مجھے حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آئی تو پھر میں نے ارادہ چھوڑ دیا، کھمبے سے تو اس کو باندھا نہیں، اور اس کو چھوڑ بھی دیا، تو وہ ناکام و نامراد چلا گیا۔ یہاں شیطان بھی ناکام و نامراد ہے،
بہت خبیث جن، وہ بھی ناکام و نامراد ہے، اس لیے کہ انبیاء کے چاروں طرف پہرے لگے ہوئے ہیں، ان کی طاقت کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا ہے، چھوڑ دیا اسے، کہا تو نالائق چلا کر چھوڑ دیا۔ تو ایک حدیث رہ گئی تھی، ایک اور اس میں رہ گئی تھی، وہ بھی سن لیجیے۔ وعن سہل بن سعد قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نابہ شیء فی صلاته فلیسبح فانما التصفیق للنساء، وفی روایت قال التسبیح للرجال والتصفیق للنساء، یہ بھی متفق علیہ۔ یہ سہل بن سعد سے ہے، حضور فرما رہے ہیں جب کوئی تم میں سے نماز پڑھ رہا ہو اور نماز میں کوئی حادثہ پیش آ جائے جس سے خطرہ ہو کہ نماز فاسد ہو جائے گی، تو وہاں لقمہ دینا پڑتا ہے، سنبھالنا پڑتا ہے۔ کہا جب کسی کو کوئی تمہارے نماز پڑھتے ہوئے کوئی حادثہ پیش آئے تو سبحان اللہ کہو، سبحان اللہ، یہاں اللہ اکبر کہتے ہیں، ہے کہ سبحان اللہ کہا کرو، جب کچھ پہ سبحان اللہ، مرد ہے سبحان اللہ کہیں، چونکہ عورت کی آواز بھی عورت ہے لہذا انہیں سبحان اللہ کہنے کی اجازت نہیں، سبحان اللہ کہنے کی زور سے اجازت نہیں تھی، وہ تالی بجائیں، اب مرد خود ہی تالی بجاتے ہیں، سمجھ گئے، وہ پرندے اڑاتے ہیں۔ کہا عورتوں کے لیے تالی، لیکن تالی تو ہتھیلی سے اس طرح سے نہیں بجائیں گے کہ آواز پیدا ہو، الٹے ہاتھ سے۔ تو مردوں کے لیے سبحان اللہ کہنا ہے اپنے امام کو آگاہ کرنے کے لیے، اسے سنبھالنے کے لیے، اور عورتوں کو ضرورت پڑے تو تالی بجا کر کے اپنے امام کو آگاہ، وہ عورتیں بھی آتی تھی نماز پڑھنے کا، سبحان اللہ کہنے کی ضرورت ہے۔ اب عورتیں لمبی چوڑی تقریر کرتی ہیں بیچاری، اس میں شک نہیں ہے کہ بسا اوقات وہ جرأت مندانہ گفتگو کرتی ہیں، بے باکی سے بات پیش کرتی ہیں اور صدق کے راستے پر چلنا چاہتی ہیں، اس میں شک نہیں چاہتی ہیں، لیکن ان کے لیے زیب نہیں دیتا۔ جس عورت کو نماز میں سبحان اللہ کرنے کی اجازت نہیں ملی آگاہ کر، وہ اتنی لمبی چوڑی کیا تکلیف ہے؟ اب تو حکومت کر رہی ہے، جب گھر میں بیٹھتے نہیں بنا تو کہا چلو بیٹھ کے حکومت کرو، اور آگے پیچھے شریف لگا ہوا ہے، نام مریم، یہ تم کیا سمجھو؟ وہ آئیڈیل عورتوں میں تھیں جن کا نام مریم ہے کلام پاک، قرآن نے ان کو نمونے میں پیش کیا ہے، تو پاکیزگی میں، وہ طہارت میں، وہ سچائی میں، وہ پاک دامانی میں وہ نمونہ تھی، تو تم بے حیائی میں، بے شرمی میں، بے راہی میں نمونہ بن رہی ہو، تمہیں نہ شرم ہے نہ حیا، نہ تمہارے باپ کو شرم آیا، نہ تمہارے چچا کو شرم آیا ہے، باہر نکلتی ہے۔ کس نے اجازت دی آپ کو نکلنے کی باہر؟ علماء کیوں اس وقت نہیں گفتگو کرتے یہ کہاں سے نکلی ہے؟ اب زیادہ تر مصلحت کام کر رہی ہے، مصلحت بینی زیادہ آ گئی ہے، اس لیے حقیقت بیانی سے لوگ گریز کرتے ہیں۔ وہ عورتیں جنہیں نجوم نے ٹھیک سے نہیں دیکھا تھا، جن کو اللہ نے پاک کیا، ان کے بارے میں آیت تطہیر اتاری، سمجھ گئے، ان کو حضور نے حج کرا کے فرمایا تھا ہاں یہ سما حاصل البیت، لو یہ تمہارا حج ہو گیا، اب تم گھر کی چٹائی ہے، تم اپنا سارا ہنر جو ہے امور خانہ داری میں لگا دو، گھر کو تم جنت بنا دو۔ عورت اگر لے کر گھر کو جنت بنا کے ہی رہے گی، اور اگر عورت بری ہے تو اللہ بچائے، سمجھ گئے، وہ جہنم بنا کے ہی چھوڑو، دونوں ہے آئی بس۔ اسی لیے ہے کہ ماں کے قدم کے نیچے جنت ہے، دیکھا، اگر عورت نیک ہے تو بچے کو جنتی بنا ہی کی چھوڑے گی، سب پڑھا کر کے اور عمل کرا کے جنتی بنائیں گے، وہ دودھ پلا کے جنتی بنا دے گی، بہت نیک ہے وہ، ان کے اندر دینی تعلیم آنا چاہیے۔ تو اب نام بھی سب الٹا ہی رکھا جا رہا ہے، برات سے نام نہاد زنگی کافور، حبشی لوگ کالے ہوتے ہیں نا، تو کوئی اس کا نام رکھ دے کافور، کافور ایک دم سفید ہوتا ہے، کسی حبشی کا نام کافور ہوتا ہے، یہ اس کو یوسف ثانی کہنے لگا، کجا مریم، کجا آسیہ، فرعون کی بیوی ہو کے آئیڈیل ہو گئے، وہ بدترین کافر، خدا کی زمین پر خدائی کا دعویٰ کرنے والا، وہ مومنہ تھی حضرت عائشہ، اللہ کو یہ آئیڈیل، اور تمہیں 28ویں پارے میں ان کا تذکرہ ہے، کیا کہنا حضرت آسیہ کا، کیا کہنا حضرت مریم کا، اگر ان کے قدموں سے اڑا ہوا ذرہ بھی کسی پہ پڑے تو امید ہے کہ نجات ہو جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔